تاریخ اسلام میں جیل کے تصور کا مطلب مجرم قیدی کو معاشرے سے الگ رکھنے اور اس کی اصلاح کے لیے قید کرنا تھا۔ زمانہ خلافت راشدہ میں سب سے اہم یہ کہ قیدیوں کو تعلیم دی جاتی تھی۔ یہ دنیا کا پہلا ریفارمیٹو جیل کا نظام تھا۔ ملک بھر کی 98 جیلوں میں محض 46,500 قیدیوں کو رکھنے کی گنجائش موجود ہے، تاہم جیلوں میں 82,591 قیدی رکھے گئے ہیں۔ کورونا وبا میں جیلوں میں کیپیسٹی سے زائد قیدیوں کا ہونا طبی طور پر انتہائی خطرناک ثابت ہوگا۔ قیدی واقعی کوئی انسانی حقوق نہیں رکھتے، یعنی کہ کسی قسم کے انسانی حقوق نہیں ہوتے؟ کیا ہمارا دین قیدیوں کے ساتھ ایسا سلوک اور برتاؤ رکھنے کی اجازت دیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زوم میڈیا اور میں ہوں آفتاب نذیر۔ پاکستانی جیلیں مراکز اصلاح یا عقوبت خانے۔ اسلامی معاشرے میں سزا کا مقصد اصلاح ہوا کرتا ہے، نہ کہ جسمانی اذیت دینا۔ کسی مجرم کو قید کرنے کے پیچھے مقصد یہ ہوتا ہے کہ مجرم اپنے جرم سے باز آ جائے، جیل میں اس کی اصلاح کا بندوبست کیا جائے تاکہ وہ جرم سے کنارہ کش ہو کر ایک اچھے شہری کی طرح عام زندگی بسر کرے۔ تاریخ اسلام میں جیل کے تصور کا مطلب مجرم قیدی کو معاشرے سے الگ رکھنے اور اس کی اصلاح کے لیے قید کرنا تھا۔ زمانہ خلافت راشدہ میں امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں مملکت کے اندر جیل خانے بنائے گئے۔ مکہ مکرمہ میں جیل بنانے کی خاطر ایک گھر خریدا گیا، تاہم قیدیوں کے ساتھ انتہائی مہذب اور انسانی برتاؤ کیا جاتا تھا۔ علاج معالجہ اور قیدیوں کے عزیز و اقارب کو ملاقات کی عام اجازت تھی، اور سب سے اہم یہ کہ قیدیوں کو تعلیم دی جاتی تھی۔ یہ دنیا کا پہلا ریفارمیٹو جیل کا نظام تھا۔ مغربی دنیا سے پہلے جیل کو اصلاح اور بحالی کے ادارے کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں عمل میں لایا گیا، جس پر جدید دور اب عمل پیرا ہونے کا دعوے دار ہے۔ لیکن پاکستان میں جیل خانہ جات کا محکمہ اب بھی انتہائی زبوں حالی کا شکار ہے۔ جیل کی حالت انتہائی خراب ہوتی ہے۔ گرمی، سردی، درجہ حرارت اور تازہ ہوا کے لیے روشن دان اور نکاسی آب وغیرہ کا کوئی بہتر انتظام نہیں ہوتا۔ جیل میں قیدیوں کی بھیڑ لگی ہوتی ہے، یعنی مجرموں کی انتہائی زیادہ تعداد کی وجہ سے جیل میں دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ تحقیقاتی ذرائع کے مطابق ملک بھر کی 98 جیلوں میں محض 46,500 قیدیوں کو رکھنے کی گنجائش موجود ہے، تاہم جیلوں میں 82,591 قیدی رکھے گئے ہیں۔ جیلوں میں موجود قیدیوں کی تعداد اصل گنجائش سے 57% زیادہ ہے، جبکہ عالمی طور پر پھیلی کورونا وبا میں سوشل ڈسٹینس، سماجی فاصلوں کو انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے ازحد ضروری قرار دیا جا رہا ہے۔ جیلوں میں کیپیسٹی سے زائد قیدیوں کا ہونا طبی طور پر انتہائی خطرناک ثابت ہوگا۔ اس وقت ملک میں کل قیدیوں کی تعداد کا 2/3 حصہ ٹرائل کا سامنا کر رہا ہے یا پھر ٹرائل کا انتظار کر رہا ہے۔ پاکستان میں آبادی کے تناسب سے فی 1 لاکھ افراد میں سے ایک شخص قیدی ہے۔ واضح رہے، ان 82,591 قیدیوں میں سے 70% قیدی ایسے ہیں جن کو ابھی عدالتوں سے سزائیں ہی نہیں ہوئی، بلکہ ان کے مقدمات عدالتوں میں ہنوز زیر سماعت ہیں۔ صوبہ پنجاب گنجائش سے زیادہ قیدیوں کی تعداد کے لحاظ سے سب سے زیادہ قیدی رکھنے والا صوبہ ہے۔ پنجاب کی 32 جیلوں میں 50,000 قیدی بند ہیں۔ پنجاب کے بعد دوسرا نمبر سندھ کا آتا ہے، اس کے بعد کے صوبہ خیبر پختونخوا اور چوتھے نمبر پر بلوچستان ہے۔ جبکہ وائس آف امریکہ کی رپورٹ کے مطابق قیدیوں کے حقوق اور امداد کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم شارپ کے سربراہ اور سینئر وکیل لیاقت بنوری نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ پاکستان کی تمام جیلوں میں کل 36,000 قیدیوں کی گنجائش ہے، جبکہ ان کی موجودہ تعداد 1 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ 2014 کی اعداد و شمار کے مطابق اس وقت فی قیدی 77 روپے بجٹ تھا۔ ایک انسان کے لیے 77 روپے پر بسر کرنا، گزر کرنا ناممکن ہے۔ چاروں صوبوں کی جیلوں میں 4,993 قیدی سزائے موت کے منتظر ہیں، جن میں 40 خواتین اور 4,953 مرد شامل ہیں۔ دستیاب دستاویزات کے مطابق پنجاب میں 4,193، سندھ میں 524، خیبر پختونخوا میں 204، جبکہ بلوچستان میں 72 قیدی سزائے موت کے منتظر ہیں، جن میں 40 خواتین، 4,953 مرد ہیں۔ مجموعی طور پر 52,920 قیدیوں کے مقدمات زیر سماعت ہیں، جن میں سے 969 خواتین،
50,864 مرد اور 34 کم عمر قیدی شامل ہیں۔ مختلف نوعیت کے مقدمات میں سزا یافتہ قیدیوں کی تعداد 23,847 ہے، جن میں 468 خواتین جبکہ 21,795 مرد اور 116 کم عمر قیدی ہیں۔ 2017 فروری میں ملک میں سزائے موت کے منتظر قیدیوں کی مجموعی تعداد 5,500 سے زائد تھی، جن میں 45 خواتین بھی شامل تھی۔ پنجاب میں سزائے موت کے منتظر قیدیوں کی تعداد 4,628، سندھ میں 502، بلوچستان میں 106 اور خیبر پختونخوا میں 273 تھی۔ اب یہ تعداد کم ہو کر 4,993 رہ گئی ہے۔ سب سے زیادہ غیر ملکی قیدی سندھ میں 811 جبکہ سب سے کم عمر 2 قیدی پختونخوا کی جیلوں میں ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں اور رہائی پانے والے ملزمان کے مطابق قیدیوں کے ساتھ جیل انتظامیہ جانوروں سے بدتر سلوک روا رکھتی ہے۔ لمبے عرصے کے لیے غیر قانونی طور پر انہیں قید تنہائی میں ڈال دیا جاتا ہے، پیروں اور ہاتھوں میں بیڑیاں ڈال کر چکی میں قید کیا جاتا ہے۔ چکی کی تنگ و تاریک کال کوٹھڑی میں 10 اور 20 آدمیوں کو انتہائی تکامیز طریقے سے پھینک دیا جاتا ہے۔ اس حالت میں سونا اور جاگنا دونوں کے لیے وبال جان ہوتا ہے۔ ناقص صفائی اور نامناسب ٹوائلٹ سسٹم کی وجہ سے قیدیوں میں خطرناک امراض کا پھیلنا معمول کی بات ہے۔ NNI کی رپورٹ کے مطابق پنجاب میں قیدیوں کی اسکریننگ کے بعد 100 سے زائد قیدی ایڈز میں مبتلا پائے گئے۔ کوٹ لکھپت جیل لاہور میں 32 قیدی ایڈز کے مریض ہیں۔ نجی ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق 103 قیدیوں کے ٹیسٹ پازیٹیو آئے ہیں۔ کیا قیدی واقعی کوئی انسانی حقوق نہیں رکھتے، یعنی کہ کسی قسم کے انسانی حقوق نہیں ہوتے؟ کیا ہمارا دین قیدیوں کے ساتھ ایسا سلوک اور برتاؤ رکھنے کی اجازت دیتا ہے؟ نت نئے طریقے سے 3rd ڈگری کا انسانیت سوز ٹارچر کیا جاتا ہے، جس میں انتہائی بے رحمی سے زد و کوب کیا جاتا ہے۔ برٹش راج کے دور کے نظام کو مد نظر رکھتے ہوئے جیل بنائے گئے تھے، وہ فرسودہ نظام اب بھی معمولی تغیر کے ساتھ رائج ہے۔ استعمار انگریز نے جیل اور اس کا نظام 2 صدی پہلے 2-3 کروڑ لوگوں کے لیے بنایا تھا، جبکہ آج ملک کی آبادی 22 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے۔ وہی پرانا گھسا پٹا نظام جو استعمار نے محض غلام قوم کو دبانے اور اپنی جابرانہ نفسیات کے تحت اذیت دینے اور مزید کچلنے کے لیے درندگی کی روح شامل کرنے کے لیے قائم کیا تھا، سے کوئی اصلاح احوال ممکن ہو سکتی ہے۔ اسی وجہ سے آج کی جیل اصلاح کا مرکز نہیں، محض عقوبت خانہ اور جرائم کی اکیڈمی بن گئی ہے۔